الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انتہائی محترم حضرات، قابل احترام خواتین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج چوتھی نشست ہے، چوتھا پروگرام ہے، اور اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک پر بات کریں گے۔ مکی دور میں نبوت کے 7ویں سال تک کے واقعات ہم نے کور کر لیے تھے، اس کے آگے بات کریں گے اور ہجرت کی بات کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مدینہ طیبہ میں پیش آنے والے پہلے 2 سال کے واقعات پر بھی آج کی نشست میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے صحابہ کرام نے اتنا مکمل ریکارڈ فراہم کیا ہے کہ آج 1400 سال بعد، 1450 سال بعد بہت آسانی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی بھی پہلو سے بڑے اعتماد سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں، اور اس میں ایک پہلو آپ کی شخصیت کا ہے، آپ کے حلیہ مبارک کا ہے۔ اس کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات، آپ کی نشست و برخاست، آپ کی پسند و ناپسند، اور آپ کے لباس اور آپ کے حلیہ کے متعلق اتنی ڈیٹیل ملتی ہے کہ گویا آپ کی ذات متحرک طور پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ڈیٹیل اس پر ان سے روایات موجود ہیں، شمائل ترمذی میں وہ موجود ہیں، حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ وہ گندمی مائل گورا تھا، سرخی لیے ہوئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک وہ بہت لمبا بھی نہیں تھا اور پست بھی نہیں تھا، لمبائی مائل تھا۔ لوگوں میں جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا قد نکلا ہوا نظر آتا تھا، آپ دراز قد معلوم ہوتے تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کے مقابلے میں کوئی دراز قد آدمی بھی کھڑا ہوتا تو وہ آپ سے پست نظر آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے وہ لمبائی مائل نہیں تھا بلکہ گولائی مائل تھا، لیکن مکمل گول نہیں تھا، اس میں تھوڑا سا یعنی لمبائی والی وہ تھی لیکن گولائی لیے ہوا تھا۔ سرخ و سفید چہرہ مبارک تھا، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، پتلیاں سیاہ تھیں، اور جو سفید حصہ تھا اس میں سرخ ڈورے یا سرخ دھاریاں وہ نظر آتی تھیں۔ اسی طرح آپ کے جو لب مبارک تھے وہ بڑے تھے، دہن مبارک، منہ بڑا تھا، دانت بالکل موتیوں جیسے سفید تھے۔ آپ کی جو ناک ہے، بینی مبارک، وہ ستواں تھیں، بالکل کھڑی، اور ابرو آپ کے پیوستہ نہیں تھے بلکہ الگ الگ تھے، اور جو بھی شخص آپ کے چہرے کو دیکھتا تو وہ دیکھتا نہیں رہ جاتا تھا بلکہ وہ یعنی جس طرح اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں نا، جس طرح آپ کسی چمکدار چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی نظریں جھک جاتی تھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات 14ویں رات کا چاند تھا، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، اور میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا، اور فیصلہ کر رہا تھا کہ ان میں سے بہتر کون ہے، یا زیادہ چمکدار کون ہے، خوبصورت کیا ہے، اور بالآخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زیادہ تابناک ہے اور زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفتار ہے
وہ تیز تھی، جب آپ چلتے تھے تو اس طرح لگتا تھا جیسے بالائی سے نشیب کی طرف چل رہے ہوں، یعنی پوری قوت کے ساتھ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے۔ جب کسی کی طرف توجہ کرتے تو پورے جسم کی، یعنی اس طرح صرف چہرہ نہ موڑتے بلکہ پورا جسم اس کی طرف کرتے تھے۔ جسمانی قوت کے لحاظ سے اتنے طاقتور تھے کہ عرب کا مشہور پہلوان تھا رکانہ، تو آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا میں تب تمہاری دعوت قبول کروں گا جب تم مجھے کشتی میں ہرا دو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کشتی نہیں لڑی تھی اور کبھی اس قسم کے کسی فن میں مہارت حاصل نہیں کی تھی، لیکن اس کا چیلنج قبول کیا اور اسے پہلے ہی اس میں کہیں کشتی میں گرا دیا۔ اس نے کہا نہیں دوبارہ گراؤ۔ آپ نے دوبارہ گرا دیا تو پھر وہ ایمان لے آئے۔ ایک اور دلچسپ واقعہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے اور غزوہ بدر میں اس کا ذکر بھی شاید آ جائے کہ جب غزوہ بدر مکمل ہو گیا، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا کہ جا کر ابو جہل کی لاش تلاش کرو اور دیکھنا اس کے گھٹنے پر زخم کا نشان ہوگا۔ تو وہ گئے، انہوں نے ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا، مل گئی، اس کے گھٹنے کو دیکھا تو واقعی اس پہ زخم تھا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ واقعہ بتایا کہ اسلام سے پہلے ایک دفعہ عبداللہ ابن ابی جدعان کے گھر پر میری اور ابو جہل کی کسی بات پر تکرار ہو گئی، اور وہ تکرار اتنی بڑی کہ میں نے اسے اٹھا کر پٹخ دیا اور اس کا گھٹنا زخمی ہو گیا تھا، یہ اسی کا نشان ہے۔ تو جسمانی لحاظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہوئی تھی۔ وہ شعر ہے نا فارسی کا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو جو خصوصیات انفرادی طور پر دی تھی ان کو جمع کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو اگر وہ جسمانی لحاظ سے خوبصورتی ہے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت پائے کی دی تھی۔ فصاحت اور بلاغت ہے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت انتہا کی دی تھی۔ جوامع الکلم، عام کی زبان سے جو گفتگو جاری ہوتی تھی وہ شاہکار ہوتی تھی، اور عرب کے بڑے بڑے شعراء اس پر دنگ رہ جاتے تھے کہ ایسی گفتگو، اتنی جامعیت اور اتنی اس کے اندر فصاحت اور بلاغت۔ آپ کو جو شجاعت اور بہادری اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس کی بھی کوئی مثال نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں سب سے گرم جگہ پر ہوتے تھے، سب سے زیادہ خطرناک جگہ پر کھڑے ہوتے تھے، اور ہم آپ کا ساتھ دیتے ہوئے دھڑک رہے ہوتے تھے، دل ہمارا دھڑک رہا ہوتا تھا، ہم ڈر رہے ہوتے تھے، یعنی سب سے زیادہ جو خطرناک جگہ ہے وہاں پر آپ خود موجود ہوتے۔ اور انہی کا ایک اور قول ہے کہ جس طرح ڈھال کی پناہ لی جاتی ہے نا، میدان جنگ میں ہم آپ کے پیچھے ہوتے تھے، آپ کی پناہ میں آ جاتے تھے، یعنی اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور شجاعت کہ خطرناک سے خطرناک جگہ پر خود تشریف لے جائیں۔ مدینہ میں ایک دفعہ رات کو شور مچا تو لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے گھبرا کے کہ شاید کسی دستے نے مدینے پہ حملہ کر دیا۔ تو اتنے میں دور سے ایک سوار دوڑتا ہوا آیا گھوڑے پر، قریب آئے تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اکیلے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر، یعنی گھوڑے پر سواری کرنا خود ایک فن ہے، اور پھر ننگی پیٹھ پر، کوئی کاٹھی کوئی اور چیز نہیں، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دشمن کا تعاقب کیا اکیلے، اور پھر واپس آئے اور لوگوں کو بتایا کہ نہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، کچھ لوگ آئے تھے انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن بھاگ گئے۔ تو شجاعت، بہادری اور جتنے بھی اوصاف ہو سکتے ہیں شخصی، سخاوت کے حوالے سے، اور سخاوت کے حوالے سے اور شجاعت اور بہادری کے ساتھ ساتھ مزاح کی جو حص ہے وہ بھی بہت نمایاں تھی۔ آپ اپنے صحابہ کی
دل لگی کیا کرتے تھے، ان کی خاطرداری کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے اور کھجوریں کھا رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور تناول فرماتے اور گھٹلی حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے، اور جب کھجوریں ختم ہو گئی تو کہا یہ لو ساری کھجوریں تو علی نے کھا لی ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو گھٹلیاں چھوڑ دی ہیں، اپنی گھٹلیوں سمیت کھا لی۔ تو ایک مزاح کا بھی ایک اہتمام ہوتا تھا۔ ایک شخص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس کا نام تھا ظاہر بن حرام، دیہات کا رہنے والا تھا۔ وہاں سے جب بھی آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سبزیاں لے کے آتا، ترکاری لے آتا، کوئی اور چیز لے آتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر کوئی شہری چیز دے دیتے تھے جو اس کی ضرورت کی ہوتی تھی، اس لیے کہ آپ کسی کا احسان قبول نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ بازار میں مال بیچ رہا تھا۔ اچھا، ظاہری طور پر وہ ادنا صورت والا تھا، پست قد تھا، اس کا کالا سیاہ رنگ تھا، اور کوئی اس کی اٹریکٹیو پرسنالٹی نہیں تھی، لوگ اس کے ساتھ کوئی بات چیت بھی نہیں کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ بازار میں کھڑا اپنی سبزی بیچ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے چلے گئے اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر آواز لگاتے ہیں اس غلام کو کوئی کتنے کا خریدے گا۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آواز سے پہچانا، تو اپنے جسم کو آپ کے جسم سے ملایا اور کہا یا رسول اللہ اس غلام کو نہ بیچیں، یہ اس کو اپنی خدمت میں ہی رکھیں، یہ اس کو کوئی اور خریدے گا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے ہاں تمہاری بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں تم جو ہے وہ بہت اونچے مقام پر۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک محبت والا اور ایک اپنائیت والا اور ایک انس والا ایک تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ بھی بڑا ایک اچھا گھر کے اندر تعلق، لائیولی تعلق تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی مہمان بھی ہیں، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں یا کوئی اور ہے، اور ایک اور صاحب ہے۔ اور اتنے میں حضرت ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ایک برتن میں کھانا آ جاتا ہے۔ بیٹھے حضرت عائشہ کے گھر میں ہیں اور کھانا آ جاتا ہے حضرت ام سلمہ کے گھر سے، برتن میں سالن ہے۔ اب حضرت عائشہ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ میرا گھر ہے، مہمان میرے ہیں، کھانا کہیں اور سے آ رہا ہے۔ وہ جلدی جلدی اٹھتی ہیں، گھر میں جو کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے تیار کر کے لا کر رکھتی ہیں، اور یہ برتن اٹھا کے پھینک دیتی ہیں اور اسے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور ان صحابہ سے فرماتے ہیں غارت امکما، تم دونوں کی ماں کو غیرت آئی ہے، یعنی اس کو یہ بات بری لگی ہے کہ اس کے گھر میں اس کے مہمانوں کہیں اور سے کھانا ہے۔ تو کھانا تو دوسرا کھا لیا جو حضرت عائشہ صدیقہ نے پیش کیا تھا، اور وہ برتن جا کے ام سلمہ کو بھجوا دیا اور فرمایا کہ کھانے کے بدلہ کھانا اور برتن کے بدلے برتن۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں اور حضرت میمونہ بھی موجود تھیں، دونوں امہات المومنین۔ حضرت عائشہ نے کوئی میٹھی چیز بنائی ہوئی تھی، انہوں نے آفر کی حضرت میمونہ کو کہ آپ کھائیں، انہوں نے کہا میں نے نہیں کھانی، ان کا اس وقت موڈ نہیں ہوگا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کھاؤ ورنہ میں تمہارے منہ پہ مل دوں گی۔ انہوں نے پھر کہا میں نے نہیں کھانا، تو انہوں نے وہ لیا اور ان کے منہ پہ مل دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے، تو آپ نے حضرت میمونہ سے کہا اب اپنا بدلہ لو،
اور حضرت عائشہ کو خود قابو کیا اور حضرت میمونہ کو کہا اب تم اس کے منہ پہ مارو۔ تو ایک لائیولی تعلق گھر کے اندر، کوئی خشک تعلق نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ آپ گھر میں داخل ہو اور ایک ہر طرف سکوت ہو جائے اور لوگ ڈرنے لگ جائیں، ایسا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً کوئی انصار کی شادی تھی اور بچیاں آئی ہوئی تھیں حضرت عائشہ کے پاس بیٹھ کر اور کوئی گیت گا رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو انہوں نے ڈانٹا، نبی کے گھر ہے اور تم نے کیا شروع کیا ہوا ہے؟ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا ابوبکر رہنے دو، انہیں کھیل کود لینے دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت ہی زیادہ لائیولی اور بہت ہی محبت والا، احترام والا۔ اور آپ اپنے صحابہ کی بہت کیئر کرنے والے تھے، ان کا خیال رکھنے والے تھے، ان کے دکھ درد میں شریک ہونے والے تھے۔ کھانے پینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عموماً وہ جو کی روٹی اکثر استعمال کرتے تھے، گندم کبھی کبھار استعمال کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں کبھی 2 بار پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ اپنے رب کی طرف چلے گئے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے سامنے سالن لایا گیا، شوربہ، اور اس میں کدو کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، اور آپ تلاش کر کے وہ کدو کے ٹکڑے لے رہے تھے اور نوش فرما رہے تھے، گویا آپ کو یہ کدو بھی بڑا پسند تھا۔ گوشت میں بکری کا گوشت اور دست کا وہ بہت پسند تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی حضرت عائشہ کے مطابق کہ جلدی پک کر تیار ہو جاتا تھا۔ پانی میں ٹھنڈا پانی اور اس کے علاوہ شہد ملا شربت وہ بھی آپ کو مرغوب تھا، اور میٹھی چیزیں کھجور وغیرہ وہ بھی آپ کو مرغوب تھیں۔ ثرید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ تھا کہ روٹی کے ٹکڑوں کو شوربے میں بھگو کر تو وہ بھی تناول فرمایا، اور ثرید کہتے ہیں۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے اونٹوں کی قربانی کی تو ان کا گوشت پکا کر آپ کو پیش کیا گیا، تو وہ آپ نے گوشت کھایا اور شوربے کو پی لیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں آپ کے کھانے پینے کے جو معمولات ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ ایک چیز اس میں بہت زیادہ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش خوراک تھے لیکن بسیار خور نہیں تھے، بہت زیادہ کھانے والے نہیں تھے، تھوڑا، اور بعض اوقات ایک وقت میں نہیں کھاتے تھے، چنکس میں تھوڑا تھوڑا کھاتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانے میں آپ کی یعنی جو پسند ہے اس کی میں نفاست بہت زیادہ تھی۔ جس چیز کی مثلا بو ٹھیک نہیں ہے نا تو وہ آپ کو پھر پسند نہیں ہے، یا جس چیز کا ظاہر ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس سے آپ نے پھر چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو وہ آپ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو مثلا یہ گوہ کو آپ پتہ نہیں اردو میں اور کیا کہتے ہیں، یہ ایک بڑی سی ایک ہوتا ہے کرلا نما، تو وہ حلال ہے اور عرب میں یہ ہوتا ہے، لوگ کھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھنا ہوا پیش کیا گیا تو آپ نے کہا نہیں میں نے نہیں کھانا۔ حضرت خالد ابن ولید وہ تو ظاہر ہے کہ جنگی آدمی تھے اور جنگ میں تو ہر قسم کے حالات ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ حرام ہے، آپ نے فرمایا حرام نہیں ہے۔ انہوں نے لے لیا اور مزے سے کھانا شروع کر دیا۔ تو نفاست کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو آپ جو ہے وہ نہیں پسند کرتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں کہ کل کی گفتگو کی طرف۔ کل ہم نے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اسلام لانے کے واقعات ہیں ان تک اپنی بات پہنچائی تھی۔ جب مکہ کے اندر یہ خبر پھیل گئی اور
مشہور ہو گئی کہ حضرت عمر اسلام لے آئے ہیں، تو ایک دفعہ پھر مشرکین مکہ وہ جمع ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اب اس معاملے نے اور ایک رخ اختیار کر لیا ہے، ہمارے تہذیب اور تشدد کا جو مرحلہ تھا اس نے بھی کام نہیں کیا، تو ایک دفعہ پھر مذاکرات کرتے ہیں، ایک دفعہ پھر بات چیت کرتے ہیں، ڈائیلاگ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے عتبہ بن ربیعہ جو کہ بزرگ بھی تھا اور بات چیت میں بھی خاصا سمجھدار فرد تھا، اس کو آگے کیا اور کہا کہ اے ابو الولید تم جاؤ اور تم ان سے بات کرو اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرو۔ تو عتبہ اپنی مجلس سے اٹھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ آپ بیت اللہ کے ہاتھے میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے اور بہت ناصحانہ اور فہمائش کے انداز میں کہا کہ بھتیجے دیکھو تم بہت اچھے خاندان کے فرد ہو اور تمہارے اندر بہت ساری صفات ہیں اور ہمیں تم سے بہت ساری توقعات ہیں، تمہارا شرف، تمہاری صلاحیتیں، تمہارا بڑا روشن مستقبل ہے، یہ تم نے کیا کام شروع کر دیا؟ ہر گھر میں لڑائی شروع کروا دی ہے، ہر گھر میں فساد تمہاری وجہ سے۔ تو اگر اس ساری کے نتیجے میں وہی پرانی بات ان کی سوئی اٹکی ہوئی تھی، تم مال و دولت چاہتے ہو تو ہم ہر گھر سے تمہیں سونے اور چاندی کے ڈھیر تمہارے گھر میں جمع کر دیں گے اور تم ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، اور اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور اگر تم بیمار ہو اور تمہیں کوئی جن بھوت چمٹا ہوا ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہارا علاج کرا دیتے ہیں۔ ان کی سوئی اسی پر اٹکی ہوئی تھی، پہلے بھی انہوں نے یہی آفرز کی تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مسئلہ کیا۔ آپ نے فرمایا اے ابو الولید تم اپنی بات کہہ چکے ہو یا مزید کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ اس کے جواب میں آپ نے پھر قرآن کی تلاوت شروع کی۔ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربی لقوم یعلمون، اور پھر اس کی آیتیں آگے پڑھتے چلے گئے۔ سورہ حامیم السجدہ، اس کی ایک آیت میں آگے جا کر یہ انذار ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں پھر تمہیں ڈراتا ہوں عاد اور ثمود کے عذاب سے۔ جب وہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی تو یہ گھبرا کر اٹھا اور آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ خدا کے لیے یہ نہ کرو، یعنی اسے یقین تھا کہ جو بات آپ کی زبان مبارک سے نکل رہی ہے وہ ہو کے رہے گی۔ پھر واپس ہوا، آخر میں سجدے کی آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور فرمایا کہ اے ابو الولید میرا جواب تم نے سن لیا، اب تمہارا اختیار تمہارے پاس۔ وہ وہاں سے اٹھا اور واپس ڈگمگاتا ہوا اپنی محفل میں پہنچا۔ لوگوں نے کہا عتبہ جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ واپس لے کر نہیں آیا، بدل گیا ہے۔ اس نے جا کر اپنی محفل میں کہا میری مانو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کا مقابلہ عرب سے ہے، اگر عرب نے ان کو قتل کر دیا تمہاری جان چھوٹ جائے گی، اور اگر یہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہے، تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ۔ لیکن ابو جہل نے سخت سست کہا اور کہا تم پر بھی اس کا جادو چل گیا ہے، تم بھی اب کسی کام کے نہیں رہے، ہم تو تمہیں بہت ہی فہیم اور ذی عقل اور ذی ہوش سمجھتے تھے، تم بھی اس کے باتوں میں آگے ہو۔ اس نے کہا جو میں نے مشورہ دینا تھا دے دیا، اب تم جانو اور تمہارا اپنا کام۔ اور پھر آخر وقت تک یہ عتبہ بن ربیعہ جو ہے یہ اسی بات پر قائم رہا، اور یہ غزوہ بدر کے لیے بھی نہیں نکل رہا تھا اور لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ کیوں تم خواہ مخواہ اس میں، لیکن یہ بیچارہ وہاں جا کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سرخ اونٹ پر
سوار تھا، فرمایا اس قوم میں اگر کوئی صاحب خیر ہے تو یہی ہے، یہی ان کو کوئی اچھا مشورہ دے سکتا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ ان کا مشورہ مان لیں۔ لیکن قوم نے اس کا مشورہ نہیں مانا اور بالآخر وہ خود بھی بدر میں مارا گیا۔ اب جب یہ ہو گیا کہ مذاکرات بھی ناکام ہو گئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ ہماری تہذیب اور تشدد کی کارروائیاں وہ بھی ناکام ہو گئی ہیں اور اسلام پھیلتا ہی جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے اپنا آخری کارڈ کھیلا، اور وہ کارڈ تھا ان کا معاشی مقاطعہ کا۔ سارے قریش جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم بنی ہاشم اور بنی عبد مطلب سے ہر قسم کا معاشی بائیکاٹ کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ لین دین کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ شادی بیاہ کریں گے، اور نہ ان کو پروٹیکٹ کریں گے، نہ ان کو امان دیں گے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارا بنی ہاشم، اچھا اور اس میں یاد رکھیے کہ اس میں بنی ہاشم کے غیر مسلم افراد بھی تھے۔ بنی ہاشم کی سرداری چونکہ ابو طالب کے پاس تھی اور ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، تو بنی ہاشم کے غیر مسلم بھی شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے، اور 3 سال تک پھر صورتحال یہ رہی کہ اس پورے کے پورے قبیلے کے ساتھ ایک معاشی بائیکاٹ ہوا۔ مکہ میں جب غلہ آتا، اناج آتا، تو مشرکین آگے بڑھ کر زیادہ دام دے کر اسے خرید لیتے، اور جب یہ لوگ جاتے تو کچھ بچتا ہی نہ، کام روزگار تھا نہیں، پیسے ان کے پاس اتنے تھے نہیں، تو پھر پتے کھا کر اور چمڑے کھا کر ان لوگوں نے بھی گزارا کیا ہے، اور رات کو وادی سے عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ بیچ میں کچھ لوگ چھپ چھپا کر کبھی کوئی غلہ پہنچا دیتے تھے، حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو کبھی گندم بھجوا دیتے تھے، لیکن وہ بہت تھوڑا ہوتا تھا۔ تو اس طرح 3 سال یہ جو معاشی بائیکاٹ ہے یہ چلتا رہا ہے، لیکن اس دوران ایک اور، چونکہ پروٹیکشن ختم ہو گئی تھی، امن کا جو گارنٹی ہے وہ ختم ہو گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے حوالے سے ایک خوف تھا بنو ہاشم میں۔ تو ابو طالب اس کی مسلسل نگرانی کر رہے تھے، اور ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی جگہ پر سلاتے تھے۔ جب سب لوگ سو جاتے تھے تو اپنے کسی بیٹے کو، اپنے کسی رشتہ دار کو اٹھاتے، ان کی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیتے، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ، تاکہ ہر رات یہ بدلتا رہے آپ کی وہ، اور کوئی دشمن آ کر آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اچھا ابو طالب کی اپنی عمر ظاہر ہے کہ 100 سال کے یا 95 90 سال کے لگ بھگ تھی۔ براہ راست خود یہ بائیکاٹ برداشت کر رہے تھے، یہ بھوک اور پیاس برداشت کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال تھی، وہ خود یہ سارا برداشت کر رہی تھی، اور اسی کے نتیجے میں یہ 3 سال کا یہ تو ہوا، لیکن ان پر ان کی جسمانی طور پر بہت اثر ان دونوں بزرگوں نے لیا۔ بالآخر قریش کے کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کو لعنت ملامت کی اور کہا کہ اپنی چچیرے بھائیوں کو، اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو آپ نے معاشی طور پر ان کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، اور جو معاہدہ انہوں نے لکھا تھا اس معاہدے کو انہوں نے بیت اللہ میں لٹکایا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو ایک دن یہ خوشخبری سنائی کہ اس معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، سوائے بِاسمہ تعالی اس لفظ کے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ یہی باتیں وہ کر رہے تھے مجلس میں بیٹھ کر قریش کے لوگ، اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ اس معاہدے کو ختم کرنا چاہیے، کہ ابو طالب اوپر سے پہنچ گیا اور کہا کہ تمہارا وہ معاہدہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا بیت اللہ میں تو وہ معاہدہ وہ اس کو دیمک چاٹ چکی تھی، تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے تمہیں ایک علامت ہے کہ اس کو ختم کرو، تو انہوں نے وہ معاشی بائیکاٹ جو ہے وہ ختم کر دیا محرم 10 نبوی میں، یعنی عام الفیل کے 50ویں سال۔ اسی 10ویں سال، نبوت کے 10ویں سال، اس کو عام الحزن کہتے ہیں،
اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو غم پیش آئے. ایک تو حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے وہ فوت ہو گئے، اور ایک دنیاوی سہارا جو آپ کو ملا ہوا تھا، پروٹیکشن جو آپ کو ملی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی. اچھا، اور ایک پروٹیکشن ختم نہیں ہوئی بلکہ سچویشن ریورس ہو گئی. سچویشن ریورس ایسے ہو گئی کہ اب آپ دیکھیں 3 سال تک بنی ہاشم، اس کے غیر مسلم بھی آپ کے ساتھ شعب ابی طالب میں تھے، لیکن ابو طالب کے فوت ہونے کے نتیجے میں قبیلے کی سرداری آ گئی ابو لہب کے پاس، اور قبیلے کی سرداری جب ابو لہب کے پاس آ گئی تو قبیلہ آپ سے الگ ہو گیا. یعنی وہ قبیلہ جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہا تھا وہ پورا کا پورا قبیلہ ہی آپ کے مخالف کھڑا ہو گیا، اور آپ بالکل تنہا. اور بنی ہاشم کے وہ لوگ جو مسلمان تھے وہ ظاہر ہے آپ کے ساتھ رہے، لیکن باقی سارا کا سارا قبیلہ جو ہے وہ آپ کے مقابل کھڑا ہو گیا. اپنے سردار کے ساتھ ہوتا ہے سارا قبیلہ. دوسرا جو آپ کو غم اس دوران پہنچا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہے. اب ان 25 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاش سے بے فکر تھے، اس لیے کہ حضرت خدیجہ کا مال جو انہوں نے کمایا تھا یا جو تجارت وہ کر رہی تھیں یا جو تجارت جاری تھی اس سے جو منافع آتا تھا وہ کافی تھا، اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکسو ہو کر صرف دین کا کام کر رہے تھے، لیکن ایک جو مالی پروٹیکشن حاصل تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اور بالکل ایک جس طرح بندہ بالکل ایک کھلے آسمان کے نیچے آ جاتا ہے نا، تو اس طرح کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس کا سامنا ہوا کہ اب آپ کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی کوئی نہیں ہے، روزگار کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے، آمدن بھی نہیں ہے، اور بظاہر کوئی جائیداد بھی نہیں ہے، کوئی مال بھی نہیں ہے، اور جو قبیلے کی پروٹیکشن ہے اور جو چچا ہے وہ بھی نہیں. تو ایک ایسی سچویشن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آ گئے کہ سارے طوفانوں کا مقابلہ اب آپ نے تنہا کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کی ایک کیفیت یہ ایک فطری بات ہے. اسی دوران پھر آپ مکہ سے مایوس ہو کر اور نئے مستقر کی تلاش میں بھی اور اتمام حجت کے لیے بھی پھر آپ نے مکہ سے قریب جو مشرق کی طرف 65 کلومیٹر کے فاصلے پر 65-70 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑی مقام ہے طائف، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا پروگرام بنایا. مکہ میں شدید گرمی پڑتی ہے، اور طائف یہ بالکل اسی طرح جس طرح راولپنڈی اور مری، تو راولپنڈی میں گرمی ہوتی ہے، مری میں موسم ٹھنڈا ہوتا ہے. تو مکہ کے جو رؤساء تھے انہوں نے اپنے باغات بنائے ہوئے تھے طائف میں، اور گرمیاں یہ وہاں گزارا کرتے تھے. اور بنیادی طور پر مکہ ہی کے جو لوگ تھے وہ تھے، اور ایک بنو ثقیف ایک قبیلہ تھا وہ بھی وہاں پر آباد تھا. ثقیف سقف ویسے تو چھت کو بھی کہتے ہیں، وہ تو سین سے سقف ہے، یہ سے سقف ثقیف کہتے ہیں لوہا کوٹنے کو. تو یہ لوہار قسم کے لوگ تھے اور اسلحہ سازی کا کام کرتے تھے، اور سخت کوش قسم کے لوگ تھے، اور پتھروں میں رہتے بھی تھے. تو جو لوگ پتھروں میں رہتے ہیں وہ ان کا مزاج بھی سخت ہو جاتا ہے، اور ان کی زبان بھی کرخت ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ سخت کوش بھی تھے، کرخت بھی تھے، اور مزاج بھی ان کا سخت تھا. جب ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام لے کے گئے تو یہ اسی طرح درشتی اور سختی کے ساتھ پیش آئے. ان کو جو تینوں سردار تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل کھردرا اور سخت جواب دیا. اور نہ صرف یہ کہ ان کو سخت جواب دیا بلکہ وہاں کے جو اوباش لڑکے تھے اور جو آوارہ ان کو ان کے پیچھے لگا دیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی پھینکے، پتھراؤ کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں اور آپ کے پاؤں مبارک اس سے زخمی بھی ہوئے، اور آپ کے نالین مبارک میں
ان کا خون بھی جم گیا۔ اس سے بچنے کے لیے آپ ایک باغ میں داخل ہوئے۔ وہ باغ عتبہ اور شیبہ ان دونوں بھائیوں کا تھا، اور یہ اتفاقاً وہاں موجود بھی تھے۔ عتبہ کے متعلق میں کہہ بھی چکا ہوں کہ یہ تھوڑا نرم رویہ رکھتا تھا۔ اس نے جب دیکھا آپ کو اس حال میں، تو اس کو خود تو یہ جرت نہیں ہوئی اور قوم کی مخالفت کی ڈر سے کہ یہ خود آئے، لیکن اس نے اپنا غلام عداس اس کو بھیجا اور انگور کا ایک گچھا دیا، ایک تشت میں طباق میں رکھ کر کے یہ لے جاؤ اور یہ ان کو دے دو۔ وہ عداس عیسائی تھا۔ اس نے جب وہ انگور کا گچھا آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ کہہ کر اسے لیا۔ تو اس نے کہا آپ نے تو وہ کلمہ کہا ہے جو ان دو شہروں کے لوگ نہیں کہتے، نہ مکہ میں کوئی یہ بات کہتا ہے اور نہ طائف میں یہ بات کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا میں نینوا سے ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا میرے بھائی یونس کی شہر سے ہو؟ اس نے کہا آپ یونس کو جانتے ہیں؟ کہاں، وہ اللہ کے نبی ہیں، میرے بھائی ہیں۔ اس نے اسی وقت آپ کے سر مبارک کو چوما، آپ کے قدموں کو چوما اور کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ تو وہ بات کر رہے ہیں جو کوئی بھی نہیں جان سکتا سوائے اس کے کہ اسے وحی ہوئی ہو۔ عتبہ دیکھ رہا تھا، اس نے اس کو بلایا، کہا غارت ہو تم کس چکر میں پڑ گئے؟ اس نے کہا جی میں ان پر ایمان لے آیا ہوں اس لیے کہ انہوں نے وہ بات کہی ہے جو نہ آپ کو پتہ ہے نہ کسی اور کو پتہ ہے، اور وحی کے علاوہ کوئی اور اس کو جان نہیں سکتا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیج دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر گزرنے والے سارے واقعے کو دیکھ لیا اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، آپ حکم کریں تو اس پوری بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان مسل کے رکھ دیں۔ پہاڑوں کے فرشتے نے بھی یہ بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں لوگ ایمان لے کے آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا یہ بنو ثقیف تھے، اسی بنو ثقیف نے پھر اسلام کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی۔ یہ جو بر صغیر میں اسلام کا ہراول دستہ آیا ہے محمد بن قاسم، یہ بنو ثقیف سے تھا، محمد بن قاسم ثقفی، اور اس کی وجہ سے یہاں پر ایمان، آج اسلام کی جو جڑ ہے اور بنیاد ہے وہ قائم ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن قیام کیا، اور وہاں کسی رات کو عشاء کی نماز میں یا فجر کی نماز میں یا تہجد کے وقت جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے سورہ رحمان کی، تو قریب سے جنات کا کوئی وفد گزرا، تو انہوں نے جب قرآن کی آواز سنی اور سورہ رحمان سنی تو انہوں نے ایک دوسرے کو کہا انصتو انصتو انصتو، خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ، اور قرآن کو سننے لگ گئے اور ایمان لیا، اور واپس جا کر اپنی قوم میں پھر دعوت اور ارشاد کا کام شروع کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنا دی کہ انسان بے شک آپ کی تکفیر کریں، اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوق ایسی پیدا کی ہے جو آپ پر آپ کی دعوت سن کر ایمان لے آئی اور آپ کے پیغام کو آگے پہنچا دیا۔ 11ویں سال یا 12ویں سال نبوت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اور اسراء کا یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقد انعام تھا اللہ تعالیٰ کا طائف کے بدلے میں۔ طائف میں جتنا، اب آپ دیکھیں نا، ایک اپنے آپ کو اس مقام پر دیکھیں، آپ راستے میں چل رہے ہوں اور کوئی کہے یہ پاگل جا رہا ہے، کیا گزرے گی آپ کو؟ آپ راستے میں چل رہے ہوں، کوئی کہے مجنوں جا رہا ہے، دیوانہ جا رہا ہے، اچھا چلو بات تو انسان برداشت کر لیتا ہے، پتھر پڑ رہے ہوں،
گالیاں پڑ رہی ہوں، زخمی ہو رہا ہو انسان، کتنا یعنی ایک نفسیاتی اور کتنا جسمانی اور کتنا انسان کرب سے گزرتا. اور اس سے گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن دیکھیں کہ ان کے لیے بد دعا نہیں کی، ان سے انتقام لینے کا ارادہ نہیں کیا، رحمت للعالمین تھے. تو اس کا نقد انعام اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ نبی تم نے میرے لیے پتھر کھائے ہیں، تم نے میرے لیے گالیاں کھائی ہیں، تم نے میرے لیے پوری دنیا کی مخالفت مول لی ہے، آؤ اب میں تمہیں اپنی ملاقات سے شاد کام کرتا ہوں، آؤ اب میں تمہاری روح کو تراوت بخشتا ہوں، آؤ میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہوں. اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ وَلَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ. ایک محب اور محبوب کے لیے سب سے بڑی ریوارڈ کیا ہو سکتا ہے؟ ملاقات. اللہ تعالیٰ نے کہا آؤ میں تم سے ملاقات کرتا ہوں. تو اس کا انتظام یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جبرائیل امین کو بھیجا. غالباً رجب کی 27ویں رات تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے ہاں آرام فرما رہے تھے. ام ہانی حضرت علی کی بڑی بہن ہیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کی طرح پالا ہے. بہت پیار کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا اتنا پیار کرتی تھی اور اتنی محبت کرتی تھی اور اتنی عقیدت تھی انہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور گرمی کی وجہ سے آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے آ گئے. تو وہ ایک دوڑ کر شیشی کی بوتل لے آئی اور آپ کی پیشانی مبارک سے وہ جو پسینے کے قطرے ہیں وہ اس شیشی میں انہوں نے سٹور کر لیے اور فرمایا کہ عطر سے زیادہ وہ خوشبودار تھے. بعض اوقات یہ جو شاعر ہوتے ہیں نا یہ بھی بڑی زبردست بات کرتے ہیں. تو وہ غالب نے کہا کہ بسا ہے کون تیرے دل میں گل بدن درد کہ بو گلاب کی آئی تیرے پسینے سے. تو وہ عطر کے طور پر اس کو استعمال کرتی تھی. اتنی عقیدت، اتنی محبت. تو ان کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ جبرائیل امین آئے، ان کو جگایا، بیت اللہ کے احاطے میں لے کے آئے، ان کے سینے مبارک کو کھولا، اس میں ایمان اور ہدایت اور نور کو بھرا، دوبارہ بند کیا، وہیں سے براق پر سوار کرا کے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے. مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی ارواح موجود تھیں اور ان کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی. سب نے آپ کے پیچھے پڑھی. یہ گویا اس بات کی علامت تھی کہ آپ امام ہیں، یہ سب آپ کے مقتدی ہیں. آپ کو دودھ پیش کیا گیا، آپ کو شہد پیش کیا گیا، آپ نے دودھ نوش فرما لیا. پھر براق پر سوار ہو کر آپ کو پہلے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، چوتھے اور 7ویں آسمان تک سیر کرائی گئی. وہاں سے سدرۃ المنتہا جو بالکل آخری کنارہ ہے اس کائنات کا، وہاں تک گئے. جبرائیل امین نے کہا اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میری حد یہی ہے. وہاں سے آگے پھر آپ اکیلے تشریف لے گئے، اپنے رب سے ملاقات کی، آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا، آپ کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا اور رات ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ واپس تشریف لے آئے. اگلے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اس واقعے کا تذکرہ کیا تو یہ ایک انہونی بات تھی. صرف مکہ سے بیت المقدس فلسطین یہ مہینے سے زیادہ کا فاصلہ ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ راتوں رات یہ سفر ہو جائے؟ پھر اس کے بعد اگلی بات کہ 7واں آسمان اور 7واں آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے. تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اور انہوں نے ٹھٹا اور مذاق اڑانا شروع کر دیا اور جو کمزور ایمان کے لوگ تھے وہ بھی ڈگمگا گئے کہ اس کی کیا تعویل کریں گے. ابو جہل نے سوچا یہ بہترین موقع ہے، ان کے ساتھیوں کو توڑنا چاہیے.
یہ ایسی بات ہے عقل میں نہیں آنے والی۔ اور اس موقع پر اس کے ساتھی ان کا انکار کر دے نا تو کمر ٹوٹ جائے۔ وہ دوڑا دوڑا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے کہا خیریت ہے، صبح صبح کدھر آ گئے ہو؟ کہا آج تمہارے صاحب نے ایسی بات کہی ہے جو تم مان ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا کیا کہا ہے؟ اچھا، اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں یہ بیت المقدس گئے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں کا سفر کیا ہے، اور سب کو معلوم ہے رسول اللہ کبھی نہیں گئے۔ اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ راتوں رات میں یہاں سے اٹھا اور بیت المقدس گیا، وہاں سے پھر ساتوں آسمانوں پر گیا، رب سے ملاقات کی، واپس آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بیت اللہ آ گئے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ کہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، راتوں رات یہ پورا واقعہ ہوا۔ آپ نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔ ابو جہل حیران، کہا یہ تم، میں تو سمجھتا تو تم بڑے سوچ سمجھ والے ہو، یہ تم نے کیا کہا؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا تم بے وقوف ہو، میں جب یہ یقین رکھتا ہوں کہ روز اللہ رب العالمین آسمان سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے ان کے لیے وحی لے کر، میں اس پر یقین رکھتا ہوں، تو جو اللہ اس پر قادر ہے کہ اپنا فرشتہ آسمانوں سے زمین پر بھیج دے، کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ اپنے بندے کو لے جائے اوپر؟ تو میں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، میری سمجھ میں تو آ گیا۔ میں صرف آپ کی زبان سے تصدیق چاہتا تھا کہ واقعی آپ نے بات کہی ہے کہ نہیں۔ جب آپ نے کہی ہے تو میرے لیے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے مجمع کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں گیا ہوا ہوں، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں گئے۔ اور پھر مجمع کے سامنے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے بیت المقدس کے حوالے سے کہ فلاں جگہ کیسی ہے، فلاں گلی، فلاں کوچہ، فلاں دروازہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے وہ سارا منظر رکھ دیا اور آپ بتاتے جا رہے تھے، تو لوگوں کو ان کی زبانیں بند ہو گئیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں گئے، لیکن حال بالکل اس طرح بتا رہے ہیں جیسے انہوں نے دیکھا ہوا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں مبتلا کیا باقی سب لوگوں کو۔ جو اہل ایمان تھے ان کا ایمان تو مزید پختہ ہو گیا، اور جو کفار تھے وہ اپنی ضد میں اور اپنی ہٹ درمی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس کے بعد یہی 11واں سال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مختلف وفود سے ملاقاتیں کر رہے تھے، تو یثرب سے آنے والے 6 افراد سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یثرب سے آئے ہیں اور ہمارا تعلق خزرج سے ہے، قبیلہ خزرج سے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہود کہ تم حلیف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں حلیف ہیں۔ آپ نے ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی، توحید کی دعوت رکھی، آخرت کی دعوت رکھی۔ تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ تو وہی نبی ہے جس کے بارے میں یہود بات کرتے رہتے ہیں، اور یہود جن کے منتظر ہیں، تو ہمیں ان پر ان سے پہلے ایمان لانا چاہیے تاکہ ان پر سبقت لے لیں۔ چنانچہ وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ نے انہیں کہا کہ اگلے سال پھر آنا تو پھر ملاقات ہوگی۔ یہ جو 6 افراد تھے، یہ اسعد بن زرارہ تھے، عوف بن حارث تھے، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر اور حارث بن عبداللہ بن رعاب۔ یہ 6 خزرجی نوجوان تھے۔ یہ چلے گئے۔ نبوت کے 12ویں سال جب یہ واپس آئے تو یہ 12 تھے، 5 پرانے اور 7 نئے۔ ان 12 نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی حج کے ایام میں، اور عقبہ کی گھاٹی میں پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے، جسے پہلی بیعت عقبہ کہتے ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ۔ اور پھر انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول آپ ہمارے ساتھ کسی کو معلم بنا کر بھیجیں، تو آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر ان کے ساتھ بھیجا۔ پھر 1 سال انہوں نے پوری تبلیغی کام کیا،
اور اگلے سال جب یہ آئے تو یہ 72 یا 73 تھے، 2-3 خواتین تھیں، باقی مرد تھے۔ اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ کی گھاٹی میں دوسری بیعت کی ہے، جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اور اس بیعت میں پھر انہوں نے 3-4 چیزوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا، بیعت کی ہے۔ سستی اور چستی ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے، خوشحالی اور تنگحالی ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اور اپنی جان قربان کر کے بھی آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر انہوں نے دعوت دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آئیں مدینہ تشریف لے جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عباس موجود تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو معاملہ آسان نہیں ہے، تم انہیں لے جاؤ گے، قریش تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے، پورا عرب تمہارے پیچھے پڑ جائے گا، تم گویا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال رہے ہو، خوب سوچ سمجھ لو۔ انہوں نے کہا جی اب جو فیصلہ کرنا تھا ہم نے کر لیا، اب یہ بات قطعی ہے، اب ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور اپنی جان قربان کرنی پڑی تو کریں گے، لیکن آپ کا دفاع کریں گے۔ تو یہ جب معاہدہ ہو گیا، بیعت ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ سب سے پہلے جو مہاجر ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی حضرت ابو سلمہ مخزومی، ام سلمہ کے پہلے شوہر وہ ہیں۔ انہوں نے اپنی زوجہ کے ساتھ اور اپنے 1 سال کے بیٹے کے ساتھ ہجرت کی۔ وہ جب اپنے بیٹے کو لے کر اور زوجہ کو لے کر مکہ سے باہر نکلے تو ان کا قبیلہ آ گیا اور ان کی زوجہ کا قبیلہ آ گیا۔ ان کے قبیلے نے کہا کہ خود جانا ہے تو جاؤ، لیکن یہ بیٹا تمہارا ہے تو ہمارا ہے، اسے ہم ساتھ نہیں جانے دیں گے، تو بیٹے کو روک لی۔ بیوی کے قبیلے نے کہا کہ خود جانا ہے تو جاؤ، لیکن یہ لڑکی ہماری کیوں تم ساتھ لے جا رہے ہو، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو روک لیا۔ اور پھر کہا کہ یہ جو تم مال لے کے جا رہے ہو تم نے ہم سے کمایا ہے، ہماری وراثت ہے، یہ بھی تم نہیں لے جاؤ گے، تو مال بھی انہوں نے روک لیا۔ اور یہ تنے تنہا 2 کپڑوں میں بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کر مال کو بھی چھوڑ کر اکیلے چلے۔ قربانی دی کہ اللہ کی راہ میں بیٹے کی بھی اہمیت نہیں ہے، اللہ کی راہ میں بیوی کی بھی اہمیت نہیں ہے، اللہ کی راہ میں مال کی بھی اہمیت نہیں ہے، تینوں چیزیں اکٹھی آزمائش آ گئی ان پہ۔ لیکن انہوں نے کہا بس اب میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے تو جانا ہے۔ وہ چلے گئے۔ 1 سال بعد پھر حالات ایسے پیدا ہوئے کہ ان کی بیوی اور ان کا بچہ بھی ان سے جا کر وہاں ملے۔ تو یہ پہلے مہاجر تھے۔ اس کے بعد پھر سب لوگ نکلنا شروع ہو گئے، کچھ لوگ چھپ کر نکل رہے تھے اور کچھ لوگ بالکل سامنے نکل رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلہ ترتیب دیا اور اعلان کر کے نکلے اور کہا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو وہ آ کے مجھے روکے۔ ظاہر ہے کون انہیں روک سکتا تھا، کون ان کے راستے میں آ سکتا تھا، تو وہ بالکل سامنے سے گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کے، تو لوگ نکلنا شروع ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے یا رسول اللہ مجھے بھی جانا ہے کہ اجازت دیں، لیکن آپ انہیں روک لیتے۔ تو انہیں سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اللہ کے حکم کے منتظر ہیں اور آپ نے مجھے اپنے لیے روکا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے ہجرت کی تیاری تو شروع کی، اس کے لیے سواریاں تیار کیں، اس کے لیے باقی تیاری کی، لیکن انتظار میں تھے کہ کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے اور وہ چلے۔ سفر کے آخری دن تھے، ماہ سفر، کہ قریش نے دارالندوہ میں اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں ہر قبیلے کے سربراہ کو بلایا اور مسئلہ یہ پیش ہوا کہ یہ مسلمان تو ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں، تو اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈو۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان بھی نجدی شیخ کی شکل میں، انسانی شکل میں اس پارلیمنٹ کے اجلاس میں موجود تھا۔ قرآن پاک نے سورہ انفال میں اس کا ذکر کیا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ تو 3 تجویزیں پیش ہوئی۔ پہلی تجویز یہ پیش ہوئی لیثبتوک، کہ آپ کو قید کر دیا جائے۔ شیطان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کب تک قید کرو گے؟ اس کے ساتھی آئیں گے، چھڑا کے لے جائیں گے۔ تو یہ تجویز مسترد ہو گئی۔ دوسری تجویز یہ پیش ہوئی لیخرجوک، جانے دو، نکال دو۔ اس نے کہا اپنے لیے درد سر ڈھونڈتے ہو، یہاں سے جائے گا نئے مستقر میں، اپنے لیے گروہ منظم کر لے گا، پورے عرب میں گھومتا پھرے گا، اور پھر ایک دن آئے گا تمہارے سر پر تمہیں شہر سے بھی نکال دے گا۔ یہ تجویز مسترد ہو گئی۔ تو ابو جہل کھڑا ہو گیا۔ ابو جہل نے کہا میں اس کا اچھا، قتل کی تجویز کوئی نہیں دے رہا تھا، اور اس کی تجویز اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ بنی عبد مناف سے لڑائی کون مول لے، بنی ہاشم سے کون لڑائی مول لے گا، اس وجہ سے قتل کی تجویز کوئی نہیں دے رہا تھا، اور شیطان کی یہ خواہش تھی کہ قتل کی تجویز دی جائے۔ تو ابو جہل کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں تجویز دیتا ہوں، میری تجویز یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم تیز دھار تلوار دے دیتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے نوجوان یک بارگی آپ پر حملہ کریں، اور ان میں سے ہر ایک کی تلوار پہ آپ کا خون آ جائے۔ تو یہ قتل بھی ہو جائیں گے، اور خون بھی ہر قبیلے پہ آ جائے گا، اور بنی عبد مناف کے اندر پھر یہ سخت نہیں ہے کہ سارے قریش سے لڑے، لہذا فدیے پہ راضی ہو جائیں گے۔ سب نے کہا واہ واہ۔ شیطان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اس سے بہتر تجویز ہے ہی نہیں۔ اس پر سب نے فیصلہ کر لیا۔ اسی مجلس میں نوجوان سلیکٹ ہو گئے، انہیں تلواریں دے دی گئیں، وقت مقرر ہو گیا کہ گھر کا محاصرہ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل کے ذریعے یہ ساری سازش اپنے نبی کو بتا دی۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت جب سب لوگ اپنے گھروں میں تھے، آپ اپنے سر مبارک پر کپڑا ڈالے، خاموشی سے نکلے، اور حضرت ابوبکر کے گھر پہنچ کر کہا کہ آج رات نکلنا ہے، تیاری کرو۔ واپس اپنے گھر آئے، سکون آرام سے سارے معمولات انجام دیے۔ رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد امانتیں کی، انہیں اپنے بستر پر لٹایا، اپنی چادر انہیں دی، اور جب گھر سے نکلے تو گھر کا محاصرہ ہو چکا تھا، اور وہ سارے نوجوان وہ گھر کے بالکل چاروں طرف تلواریں سونت کر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے، انہیں اندھا کر دیا ہے، انہیں نظر نہیں آ رہا۔ ان کے سروں پہ خاک ڈالتے ہوئے ان کے درمیان سے گزر گئے، انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ آپ گزر گئے۔ صبح جب ابو جہل آیا تو یہ سارے اونگ رہے تھے، انہوں نے ڈانٹا، کدھر تم ابھی تک تم نے رپورٹ نہیں دی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے، دروازہ توڑا تو حضرت علی سوئے ہوئے تھے اندر، انہیں تھوڑا سا پہلے ڈرایا دھمکایا، کہا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتہ ہے کدھر ہے۔ پھر وہ جو ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، وہ جو کھرے نکالتے ہیں، سراغ رساں، ان کی خدمات لی گئی، تو وہ انہوں نے قدموں کے نشان پہنچا دیے عین غار ثور تک۔ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کا راستہ چھوڑ کر، یعنی شمال کی جانب جانے کے بجائے جنوب کی جانب غار ثور کی طرف گئے، اور راتوں رات وہاں پناہ لے لی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق غار میں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے غار میں صفائی کی ہے، جو سوراخ وغیرہ تھے بند کیے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں داخل کیا ہے، اور پھر آپ اور حضرت ابوبکر صدیق نے وہیں پر
رات گزاری۔ جب قریش صبح پہنچے تو بالکل غار کے دھانے تک پہنچ گئے، لیکن مکڑی نے غار کے دھانے پر جالا بن دیا تھا اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے، تو اس کا مطلب باہر والوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اندر کوئی گیا نہیں ہے، اس لیے کہ تازہ تازہ انڈے پڑے ہوئے ہیں اور غار پر جالا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں نا تو ہمیں نہ نظر آ جائیں گے، تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب اس نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت پڑھتے تھے نا، فرماتے تھے واللہ انا لصاحبہ، اللہ کی قسم وہ صاحب میں ہوں، یہ میرے بارے میں آیت نازل ہے۔ وہ یہ روایت میں بیان کر چکا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حجرے میں موجود تھے، ہمارے حجرے کے صحن میں، رات کا وقت تھا، صاف آسمان تھا، ستاروں سے بھرا ہوا، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے آپ کی امت میں جس کی نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے امید ہے عمر کی نیکیاں آسمان کے ان ستاروں سے زیادہ ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ مجھے توقع تھی آپ میرے والد کا نام لیں گے، آپ نے تو عمر کا نام لے لیا۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے والد کی ایک رات کی نیکی وہ ان تمام نیکیوں پر بھاری ہے، اور ساری زندگی ان کی نیکیوں میں گزری، تو یار غار انہیں کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہ انہوں نے اس سخت موقع پر، حضرت عمر بھی فرمایا کرتے تھے کاش ابو بکر میری ساری زندگی کے اعمال لے لیں اور اس ایک رات کی نیکی مجھے دے دیں۔ یہ مرحلہ مکمل ہوا۔ ربیع الاول کی 2 یا 1 یا 2 تاریخ تھی، آپ 3 راتیں گزارنے کے بعد وہاں سے چل پڑے اور معمول کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے آپ وہ مدینہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں سراقہ بن مالک، پیچھے سے قریش نے اعلان کر دیا تھا کہ جو انہیں گرفتار کر کے لائے گا 100 اونٹ ملیں گے اسے، تو یہ اسی چکر میں نکلا اور سنتا سناتا آپ کے بالکل پیچھے پہنچ گیا، قریب پہنچ گیا، اور پھر جب قریب آنے لگا تو اس کا گھوڑا وہ دھنس گیا، وہ اترا، اس نے گھوڑے کو نکالا، دوبارہ پیچھا کیا تو دوبارہ گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ معاملہ میرے بس میں نہیں ہے، اس لیے انہیں امان کی پکار لگائی اور کہا کہ میری طرف سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنے کی اجازت دی۔ اس نے کہا کہ میں تو اس نیت سے آیا تھا کہ میں آپ کی خبر دوں گا، آپ کو گرفتار کراؤں گا، 100 اونٹ لوں گا، لیکن اب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اس لیے کہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو خوشخبری دی کہ میں تمہارے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اور ایک اور یعنی اس سراقہ کو دیکھیں کہ وہ کس قدر، یعنی اس کو میں کہوں گا ذہین آدمی یا مستقبل بھی، اسے یقین تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے آپ غالب آئیں گے، جب آپ غالب آئیں اور آپ کا غلبہ اور تسلط قائم ہو جائے تو یہ جو فلاں فلاں علاقے ہیں یہ میرے نام لکھ دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ موجود تھے، تو آپ نے فرمایا لکھ دو یہ فرمان، تو انہوں نے وہ فرمان لکھ دیا۔ حضرت عمر کے دور میں وہ فرمان لے کر آئے تو ان کو وہ علاقے دیے گئے۔ اسی سفر میں آپ کا
گزر معبد کے خیمے سے ہوا۔ یہ ایک دیہاتی خاتون تھی بنو حوازن کی۔ ابو معبد جو ہے وہ بکریاں چرانے کہیں باہر گیا ہوا تھا، یہ اپنے گھر پہ تھی اور مہمان نواز اور اچھی خاتون تھی، لیکن اتفاقاً اس دن گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی کھانے کی چیز تھی، نہ کوئی پینے کی چیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، خیمے میں داخل ہوئے، اجازت لے کر اور کہا کہ ہمیں کچھ ہماری مہمان نوازی کریں۔ اس نے کہا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مریل سی بکری اس کے گھر خیمے کے کونے میں کھڑی تھی۔ آپ نے بکری کی طرف اشارہ کیا کہ کیا مجھے اجازت ہے اس کے دودھ دو لوں؟ تو اس نے حیرت سے کہا کہ یہ تو ریوڑ سے پیچھے رہ گئی ہے، اس لیے کہ یہ کمزور ہے، بے سکت ہے اور سوکھی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اجازت تو دو۔ اس نے کہا کر لیں۔ آپ نے بسم اللہ کر کے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ دودھ سے بھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں جتنے برتن تھے وہ سارے دودھ سے بھر دیے، خود پیا، اپنے ساتھیوں کو پلایا، معبد کو پلایا، اور باقی ان کے لیے چھوڑ دیا کہ ابو معبد آئیں تو پھر انہیں دے دینا، اور چلے گئے۔ بعد میں رات کو جب ابو معبد آئے تو پھر اس خاتون نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا ہے وہ عربی لٹریچر کا شاہکار ہے، اور اس خاتون کی آبزرویشن کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، آپ کے خصائل، آپ کے اوصاف، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعلق اور قائدانہ صلاحیت، اس پر ایک عجیب سی اس نے بات کی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائے۔ تو ابو معبد نے جب سنا تو کہا یہ تو وہی صاحب قریش ہے جس کے بارے میں قریش جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ بہرحال کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول بروز سوموار قباء میں تشریف لے گئے۔ صبح تقریباً چاشت کے وقت آپ قباء میں تشریف لے گئے۔ لوگ روزانہ آپ کے منتظر تھے، خبریں مل رہی تھیں کہ آپ مکہ سے نکل گئے، تو روزانہ صبح آپ کے استقبال کے لیے سارے مدینے کے بچے اور نوجوان وہ نکل آتے تھے، لیکن جب دھوپ تیز ہو جاتی تھی اور گرمی ہو جاتی تھی تو واپس چلے جاتے تھے۔ تو اسی 8 ربیع الاول کو بھی سارے لوگ نکلے گھروں سے، لیکن جب دھوپ تیز ہو گئی تو مایوس ہو کر گھروں کو واپس چلے گئے۔ ایک یہودی اپنے درخت پہ چڑھا ہوا تھا، اور اس نے دور سے جب آپ کو دیکھا تو اس نے دور سے پکار لگائی کہ اے اہل یثرب تمہارے مہمان آ گئے۔ اور جب لوگوں نے یہ سنا تو وہ دوڑ کر اپنے گھروں سے نکلے، اور پھر اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریب پہنچ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ بزرگی ذرا زیادہ تھی، ان کے بال ذرا زیادہ سفید تھے، تو لوگ سمجھے کہ یہ ہیں محمد، تو سب لوگ انہیں تکریم دے رہے تھے اور ان کو بہت اچھے طریقے سے مل رہے تھے، یہاں تک کہ دھوپ کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور ان پر چادر کا سایہ کیا، تو پھر لوگوں کو سمجھ آئی کہ محمد تو یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر 5 روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام کیا ہے، وہاں مسجد قائم کی ہے، وہاں وفود سے ملاقاتیں کی ہیں، اور 12 ربیع الاول کو جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ورود کیا۔ راستے میں جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے بنی نجار میں غالباً جمعہ کی نماز کی امامت کرائی اور جمعہ پڑھایا۔ یہ پہلا جمعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے پڑھا۔ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کی خواہش تھی ہمارے گھر آئیں، ہمارے پاس ٹھہریں۔ آپ نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، قصوا کو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ اونٹنی جاتی گئی جہاں مسجد نبوی ہے۔ اچھا، آج کی جو مسجد نبوی ہے نا، یہ تو مدینہ کے سارے شہر پر مشتمل ہے۔ اس وقت تو ایک چھوٹا سا پلاٹ تھا جس پر مسجد نبوی تھی، تو مسجد نبوی کے سامنے جا کر بیٹھ گئی، پھر کھڑی ہو گئی، آگے گئی، واپس آ کر پھر وہیں بیٹھ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے۔ اب سب کی خواہش ہے کہ ہمارے گھر چلیں، ہمارے گھر چلیں۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس طرح تو آپ نہیں جائیں گے، تو انہوں نے لپک کر اونٹنی سے آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ تو آپ کا مسئلہ بھی آسان کر دیا، آپ نے فرمایا کہ میں تو وہیں ہوں جہاں میرا سامان ہے۔ تو آپ بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے، اور 6 مہینے تک پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان رہے۔ اور اس دوران آپ نے مسجد تعمیر کی، مسجد کے ساتھ حجرات تعمیر کیے، اور مسجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ آپ نے مسلمانوں کے درمیان مواخات بھی کرا دی۔ مہاجرین آئے ہوئے تھے، ان کے رہنے کا ٹھکانہ نہیں تھا، تو آپ نے ایک انصاری اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور اس طرح ایک جو معاشرتی مسئلہ تھا وہ ایک ثانیے میں حل ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہاں ایک جو مدینہ کے اندر پھر صورتحال یہ ہو گئی کہ 4 فریق ہو گئے۔ ایک تو مسلمان، چاہے وہ انصاری ہوں چاہے مسلمان ہوں۔ دوسرا فریق مدینہ کے مشرکین یا غیر مسلم، اور باقی جو یہود کے قبائل، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ تو یہود یعنی 3 فریق ہو گئے، یہود، مشرکین مدینہ اور مسلمان۔ ان تینوں فریقین کے درمیان پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میثاق کیا، ایک معاہدہ کیا، اور ایک سٹی اسٹیٹ، ایک شہری ریاست کی بنیاد رکھی۔ اور یہ کوئی دنیا کا پہلا تحریری دستور آپ اسے قرار دے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے دنیا میں کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں تھا۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، عہد نبوی میں ریاست کا نشو و ارتقاء، ڈاکٹر نثار احمد صاحب نے اس کو لکھا ہے، یہ ان کے پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ یہ کتاب تقریباً یعنی 450 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ صرف میثاق مدینہ پر ہے۔ 352 دفعات تھیں اس ڈاکومنٹ کی۔ تو اتنا ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ، اور یہ سارا تحریری جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائن کروایا، اور اس کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ اس چھوٹی سی ریاست کے سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس ریاست کا دفاع سارے فریقین کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اور جو بھی بیرونی دشمن آئے گا اس کے مقابلے میں اس ریاست کا دفاع کیا جائے گا۔ 352 نہیں، 52 دفعات تھیں، 52 دفعات تھیں میثاق مدینہ۔ اور یہ طے ہوا کہ اس کا دفاع کیا جائے گا، اور آپس کے جو ان کے اپنے معاملات ہیں اس کے لیے ان کے جو قانون ہے اس کی پیروی کی جائے گی۔ مثلا یہود کا جو فیصلہ ہے ان کے قانون کے مطابق ہوگا، مسلمانوں کا فیصلہ مسلمانوں کے قانون کے مطابق ہوگا، لیکن فیصلہ کرنے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد میں جو یہود کے ساتھ لڑائیاں ہوئی ہیں، بنو قینقاع یا بنو قریظہ یا بنو نضیر کے ساتھ، وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کی نتیجے میں ہوئی۔ انہوں نے چونکہ اس معاہدے کو توڑا، تو جس نے توڑا پھر اس کو اس کی سزا دی گئی۔ تو آج کے لیے ہم یہیں پر اس کو ختم کرتے ہیں، بہت وقت ہو گیا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ ہاں جی ہاں تعارف کیا تھا؟ نہیں، وہ نجدی شیخ کی صورت میں، کسی مہمان کی صورت میں وہاں موجود تھا۔ اس لوگ اسے یہ نہیں پہچانتے تھے کہ یہ کوئی قریش کا بندہ ہے۔ ظاہر ہے اسے کوئی انسانی شکل چاہیے تھی نا۔ وہ اس سے آپ اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ وہ خود اس محفل میں شریک مشورہ ہونا چاہتا تھا، تو بس اس نے کوئی شکل اختیار کرنی تھی اس میں۔ جی سوال کرنا بھی چاہیے تھا کہ آپ نے ذکر کیا ابو طالب کی خدمات کا وقت، تو ان کا ایمان ہے اس کے بارے میں کچھ ماحول ہی کرنا چاہیے۔
ان کے ایمان کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے نا کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تلقین کر رہے تھے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ انہوں نے کہا جب ان کے لب ہل رہے تھے تو میں نے کان لگا کے سنا تو وہ کلمہ پڑھ رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نہیں سنا. تو اس بارے میں خاموش رہنا چاہیے. لیکن ان کی شخصیت اتنی قابل احترام ہے کہ ان کا احترام بہرحال واجب ہے. انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے. میں نے کہا صرف شعب ابی طالب کی قربانی. تو شخصیت تو ان کی قابل احترام ہے بلا شبہ. باقی یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ ان کے ایمان کو قبول کرتا ہے یا اگر انہوں نے ظاہر کلمہ پڑھا تو ضرور قبول کرے گا. لیکن اس بارے میں ایکچول سچویشن کیا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. اس میں ہم یہاں بیٹھ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اللہ سے اچھی کی امید رکھنی چاہیے اس لیے کہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہمارے رسول کے ساتھ ان کی محبت تھی تو ہمیں اس لحاظ سے ان سے محبت ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.